हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। मैं पास्टर काशिफ अकील एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट के प्लेटफॉर्म से आप सब के दरमियान हाजिर हूँ अपने पॉडकास्ट अनसीन बैटल को लेके। हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं खुदावंद के खादिम मेरे प्यारे भाई कंदील काबिश। हम आपको सबको वेलकम करते हैं। मसीह में आपकी सबकी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जो मौजू है वो अनसीन बैटल को ही लेके है। इस अनसीन बैटल में स्पिरिचुअल रैम के अंदर जो खुदा का निज़ाम है, खुदावंद की जो काबीना है, हम उसके ऊपर आज गौर करने वाले हैं। और कंदील भाई से पूछते हैं कि आप किस तरीके से बयान करेंगे खुदावंद का जो इलाही निज़ाम है वो कैसे स्पिरिचुअल रैम के अंदर ऑपरेट हो रहा है, कैसे उस बैकग्राउंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रेज द लॉर्ड। पहले तो भाई बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुजार है खुदावन की, और फिर जो है वो आपके टाइम के कि आपने जो है वो वक्त निकाला और हम ये मुमकिन हो सका कि हम जो है वो इस काबिज को कर सकें। यस। और खुदावन के जो है वो मंसूबे के मुताबिक जो है हम लोग अपने प्रोग्राम को जो है वो आगे लेके जा सकें अनसीन बैटल के अंदर। यस। और जो है वो हम लोग शुरू करेंगे कि जैसे भाई ने सवाल किया, और ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर हमारे जहन के अंदर ये आता है कि कैसे जो है वो अनसीन रियलम या अनसीन वर्ड जो है वो चल रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी बाइबल जो है वो सुपर नेचुरल है, ठीक है ना, माफूकल फितरत है। जैसे हम लोगों ने सुना कि फरिश्ते हैं उसके साथ में, और खुदा का इंतज़ाम, और सिर्फ हम लोग ही हैं जो जिस्म रखते हैं ज़मीन पे। और इसके अलावा जो है वो खुदा की ऐसी काबीना जो उसने बनाई है वो ये जिस्म नहीं रखती। उनके अपने जिस्म तो है, ठीक है ना, वो, लेकिन उसकी कैटेगरी वो नहीं है कि जो हम लोग देख सकें, ठीक है ना। सो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काशिफ भाई समझना कि हमारा जो है वो मिशन या गोल क्या है। क्योंकि जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट के अंदर बात की कि अगर हमें ये मालूम नहीं है कि हमारा दुश्मन जो है वो कैसा दिखता है, उसके क्या हथियार हैं, उसकी क्या कुव्वत है, कुदरत है, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी क्या है, तो हम लोग जो है वो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते किसी किस्म का। सही कह। सो इसके लिए हमें पहले उसके मोर्चों को जानना होता है, उसकी जो है वो ताकत को जानना है कि वो कितनी कैपेसिटी है उसके पास। सिमिलर के लोग जो है जो मुल्क हैं वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम लोग अपने दुश्मन मुल्क के ऊपर जो है वो नज़र रखें, ऐसी नज़र रखें कि हमें मालूम हो उसकी सारी एक्टिविटीज़ का कि वो करता क्या है, कौन सा हथियार बना रहा है नया, और उस हथियार का हमने काउंटर कैसे करना है, ठीक है ना। सो काउंटर फोर्स उसकी कैसे बनानी है ताकि हम लोग मजबूत हो सकें, क्योंकि अगर वो मुल्क मजबूत होता जाएगा तो हम लोग कमज़ोर होते जाएंगे। सो हमें जो है, इसीलिए हमने सुना होगा कि अगर अमेरिका ने ये हथियार बना लिया है तो रशिया भी जो है उसके मुकाबले में उससे डबल पावर का हथियार बनाएगा, ताकि मेक श्योर कर सके अगर जंग हो तो वो लोग जो है वो काबज हो सकें या मजबूत हो सकें या उनके खिलाफ ठहर सकें। सो हम लोग जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, और मेरा ये ईमान है कि आपको जो है वो इससे ज़रूर अफाका होगा। और हम लोग जो है वो इसको खोलेंगे कि खुदा जो है वो कैसा इंतज़ाम जो है वो चलाता है। और ये बात याद रखने की है कि जो स्पिरिचुअल रियलम है उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर है, ठीक है ना। क्योंकि ये रियलम या ये जो दूसरी डायमेंशन है वो कोई खला के अंदर नहीं है, बल्कि हमारे साथ ही पेवस्त है। इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो किसी एक ही जगह के ऊपर दो डायमेंशन है, जहाँ पे फिजिकल लोग जो नजर आते हैं और वो लोग जो नहीं नजर आते हैं, जो जिस्म नहीं रखते हैं, वो साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना। सो इसके लिए हम लोग जो है वो ज़बूर 82 जो है उसका मुताला करेंगे, ठीक है ना। पहली आयत है, इसमें लिखा है कि खुदा की जमात में खुदा मौजूद है और वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। सो आपने देखा कि खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। हमने तो सुना है कि खुदा एक ही है,
हमने बनी इसराइल से भी सुना है, और खुदा का जो है वो पहला हुक्म भी यही है कि खुदा एक है, और तू किसी की पूजा ना करना, तू बुत ना बनाना, तेरा खुदा एक ही खुदा है। और शिमा भी जो यहूदियों का जो कलमा है कि ऐ इसराइल सुन, खुदा तेरा खुदा एक ही खुदा है, ठीक है ना, तो उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी की जो है वो हमद तारीफ नहीं करनी है, किसी के सामने झुकना नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़बूर 82 के अंदर जो है वो एक ही आयत के अंदर जो है वो ये आया है कि पहले तो खुदा की जमायत, तो हमें जो है जमायत को खोलना पड़ेगा, पहले ये सीखना पड़ेगा कि खुदा की जमायत है क्या। पहले तो हमें मालूम है कि हमारा खुदा जो है वो क्रिएटर खुदा है, उसने सारी कायनात बनाई, ठीक है ना। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। जी। अब वो हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा हैं और खुदा कहलाते भी हैं, और पौलुस रसूल इसका जिक्र करते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा मौजूद हैं और खुदा कहलवाते भी हैं। हमने देखना भी है कि उनका स्टेटस क्या है, वो किस किस्म के खुदा है, ठीक है ना। सो खुदा की जमायत को पहले जो है वो देखें कि ये काउंसिल कैसी है। जैसे यूनियन काउंसिल होती है, जैसे मुल्कों की कमेटियां होती हैं, इसी तरह से खुदा की भी एक जमायत है। काउंसिल जमायत, हम लोग उसको हायरार्की बोल सकते हैं। हायरार्की इसी तरह से है इंतजाम। किसी कंपनी का एक सीईओ है, वो कंपनी उसने बनाई है, ठीक है ना, और उस कंपनी के अंदर उसने अपने एम्प्लॉयर हायर किए हैं, लेकिन उस कंपनी का जो सीईओ है वही उस कंपनी का होली सोली है, सब कुछ है जी। उसने उसका सेटअप लगाया है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसने सब कुछ लगाया है, और उसने कंपनी जो है दूसरे एम्प्लॉयर हायर किए हैं ताकि इंतजाम चला सके। अब जो जैसे वो इंतजाम चलाते हैं, इसी तरह से हमारा खुदा जो है वो कंपनी का चीफ है, सीईओ है, और वो क्रिएटर है बेसिकली। और उसने ऐसी क्रिएशन की है कि क्रिएटर खुदा है, उसको अच्छा लगता है कि वो क्रिएट करे। इतने इतने बड़े जो है वो ज़मीन आसमान उसने बना दिए, कायनात बनाई, इतनी गैलेक्सीज, वो सब कुछ बनाई। और हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही उसने इस सारे इंतज़ाम जो है वो चलाने वाले भी बनाए। पहले मैं इसको जो है क्लियर कर दूं कि खुदा को ना तो ज़रूरत है किसी काबीना की जी, लेकिन वो चाहता है, उसको अच्छा लगता है। जैसे उसे इंसान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे अच्छा लगा क्योंकि वो क्रिएटर खुदा है, वो उसके दिल में ये है कि क्रिएट करे। वो क्रिएशन करने के बगैर रह नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिनिटी के अंदर, क्योंकि उसलिए हम लोग जो है वो ट्रिनिटी बिलीवर है, और हमें पता है कि खुदा जो है वो तीन है, और अजल से ही खुदा जो है वो ट्रायून खुदा है, तीन है। अपने से ही, अपने बेटे से, अपने पाक रूह से मोहब्बत करता आया है शुरू से ही, ठीक है ना। वो एक हारमनी में रहते हैं, और वो उनका जो है वो खासा है मोहब्बत करना, और इसी मोहब्बत के अंदर उसने जो है वो कायनात भी खड़ी की, इंसान खड़ा किया, और फिर ज़मीन बना दी, और इंसान को जो है उसके ऊपर जो है वो इख्तियार दिया, और अपनी शबीह पे भी बनाया। अब सवाल पैदा हुआ, अभी आपने ट्रिनिटी की बात की, बहुत सारे लोग सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तीन खुदा, ट्रिनिटी, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह अल कुद्दस। इस बात से बहुत सारे हमारे अपने बहन भाई क्रिश्चियन जो है उनको ये हजम नहीं होती, समझ नहीं आती कि ये तीन खुदा है तो फिर तीनों खुदा तो एक है। अब खुदा एक है, लेकिन ये फिर अल्लाह, भगवान, मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ खुदा, फिर हमारा खुदा एक खुदा, फिर हम कह रहे हैं खुदा रूह अल कुद्दस, खुदा पाक रूह भी है, खुदा बेटा भी है, खुदा बाप भी है। इसके बारे में थोड़ी देर क्लियर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर हम लोग जो है वो काशिफ भाई ट्रिनिटी के ऊपर जो है वो अलहदा से ख़ास प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो चलते चलते इसको भी साथ में जो है वो इसलिए सीखते हैं कि हमारा खुदा अज़ल से अपने आप को जो है वो ट्रायून नेचर के अंदर जो है वो रिवील करता है। मतलब पहले खुदा है, अगर हम लोग पैदाइश पहले बाप की पहली आयत में ही देख लें तो वहाँ पे जो है वो बाप जो है इब्तिदा में खुदा है,
اور وہ جو ہے وہ کریشن کر رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ کریٹ کر رہا ہے وہ اس کا کلمہ ہے، کلمہ، اور اس کا کلمہ جو ہے وہ زندگی رکھتا ہے. جیسے یہ ہونا پہلا باب پہلی آیت کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. یس، اور یوحنا نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیئر کیا اس بات کو، اس پیدائش پہلے باب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کنفیوژن صدیوں سے ہی ہے کہ وہ کریشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جب ریویل ہوئی پیدائش پہلا باب پہلا آیت تو یہ بڑی منفرد تھی، کیونکہ جو بلیو تھا، میتھولوجی تھی، ایجپشن میتھولوجی، گریک میتھولوجی اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ، اور ہندو میتھولوجی ہمیں جو ہے وہ زیادہ اس کا آئیڈیا ہے کہ بہت سارے بھگوان ہیں. سو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ مت ہے کہ زمین جو ہے وہ ماں ہے اور بھگوان جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آئسس اور رو آپ دیکھ لیں، اور دیوتا جو آئسس ہے آپ دیکھیں، اور وہ جو ہے وہ سورج کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہورس ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے بہت سارے دیوتا ہیں جو مختلف ڈیٹیز ہیں جو نظام چلا رہے ہیں کائنات کا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب خدا نے پیدائش کو رقم کروایا تو وہاں پہ یہ ریویل کیا کہ خدا جو ہے وہ کائنات سے نہیں نکلا بلکہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے. سو ہمارے خدا کا کریکٹر وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران تھی، سنسان تھی، یعنی کہ کچھ چیز زمین کچھ پیدا نہیں کر سکتی بلکہ زمین کو خود ضرورت تھی کہ اس کے اوپر کام ہو سکے. اور یہ بھی لکھا ہے، یہ کلیئر کر دیا گیا کہ زمین ڈیسولیٹ تھی، تو وہ بہو تھی، مطلب اس کی کوئی شکل نہیں تھی. اس کو شکل دینے کی ضرورت تھی، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا. خدا نے زمین کو بنا دیا جس طرح اس نے کائنات بنائی، اور پھر اس کے پاک روح جو ہے وہ جنبش کرتی ہے پانیوں کے اوپر. سو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ خدا کریشن کا کام کرتا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ سیٹ کرتا ہے، اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلے 7 دنوں کے اس نے جو ہے وہ کائنات کو بنا دیا. سو ٹرینیٹی کو اگر ہم نے سمجھنا ہے بیسٹ ایکسپلینیشن، سو ریلیشن شپ سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے خدا باپ ہے اور اس نے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے کے سوا کوئی باپ کو نہیں جانتا، نہ ہی کسی نے باپ کو دیکھا ہے، صرف بیٹا ہی ہے جو باپ کی گود میں تھا. گود میں ہونے کی مطلب یہ ہے کہ سب سے نزدیک، سب سے قریب اس کا کلمہ ہی تھا. میرے سب سے قریب جو ہے وہ صرف میرا کلمہ ہے، میری تھنکنگ ہے، تھاٹس ہے. اور گریک میں یا یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لوگوس کا کے لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ الفاظ کی بہت زیادہ کمی ہے زبانوں کے اندر، تھنکنگ کی، سوچ کی کہ اس کو کہاں پہ فٹ کریں. سو انہوں نے اس کو کلمہ کہہ دیا. اللہ کلمہ کے کلمے کے پیچھے جو ہے، اگر ہم لوگ لوگوس کے پیچھے ایٹیولوجی دیکھیں یا ورڈ اسٹڈی دیکھیں تو یہ تھنکنگ ہے، تھاٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ریزننگ ہے، مطلب سوچ ہے کسی انسان کی. میری لوگوس میں ہی ہوں، میری سوچ میں ہی ہوں. اگر میں وہ سوچ باہر لاتا ہوں تو سمجھو میں اپنا آپ باہر لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر میں اندر سے، اسی طرح سے مسیح نے کہا کہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ انسان ہے ہی وہی، نہ کہ جو کچھ اندر جا رہا ہے. سو اندر سے جو باہر آئے گا وہ انسان ہوگا. ٹھیک ہے نا. کسی نے کہا کہ ہم لوگ روح ہیں جو جسم رکھتے ہیں، نہ کہ جسم ہے جو روح رکھتے ہیں. سو ہمارے اندر ہی بیسیکلی ہم لوگ رہتے ہیں. سو ہم لوگوں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی فکروں کو، سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ باز آ جائے، یہ کام نہ کر. ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا، تو دوسرے ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم لوگ اپنی ریزننگ سے، اپنے کلمے سے، اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تو باز آ جا، ایسا نہ کر. لگ رہا ہے کہ ٹاپک کافی مشکل ہے، اور مت بھولیے، میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ہم سیکھ رہے ہیں اسپرچول ریم کے اندر خدا کی جماعت کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کون سی جماعت ہے، اور کیسے اس سسٹم کو ہم سمجھیں. اسی بات کی طرف ہم دوبارہ آ رہے ہیں، اور بھائی سے بولتے ہیں کہ یہ جو خدا کی جماعت ہے اس میں اور بھی خدا ہیں. ہم کہتے ہیں تو میرے حضور پہلا حکم کہتے ہیں، مانتے بھی ہیں خدا ایک ہے، سچا زندہ ایک خدا. اب یہ دوسرے خدا کون ہے، دوسرے معبود کون ہے، اور خدا کی جماعت کے اندر کیا چیزیں ہیں، اور کون سے خدا ہیں، کون سے معبود ہیں،
کیا بولنا سو چاہیں؟ جیسے ٹرینٹی پہ بات کر رہے تھے تو اس کو ہولی اسپرٹ کو لاتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ خدا کا روح ہے جو کام کرتا ہے، جو کریشن کا کام کرتا ہے، یا کسی کے دل کے اوپر کام کرتا ہے تاکہ وہ دل جو ہے وہ نرم ہو اور اس کو وہ جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو جائے. مطلب مسیح نے بھی کہا. سو پاک روح کو ہم لوگ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریلیشن ہے باپ بیٹے اور روح القدس کا جو دنیا کے شروع سے لے کر چلتا ہے، اور یہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا کام، ان کا مرتبہ سب کچھ ایک ہی ہے، یعنی کہ ایک خدا ہے. سو ہم لوگ جو ہے وہ واپس آئیں گے کہ الہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہو. تو جب ہم لوگ سوچتے ہیں خدا لفظ اردو بائبل کے اندر یا جی او ڈی گاڈ انگلش بائبل کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایلوہیم ٹرم ہے. الوہیم. سو ایلوہیم بیسیکلی جو ہے وہ جو خداؤں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ جرنل ٹرم ہے، اور بائبل نے اسے بار بار استعمال کیا ہے ڈس امبوڈیڈ اسپرٹ کے لیے. مطلب جو انسان جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا اور وہ شخصیت ہے، اور اس کے اندر فرشتے آتے ہیں، چیروب آتے ہیں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے خدا کی جو کونسل کے اندر موجود ہے، ان کو ایلوہیم کہیں گے. اور خدا بھی ایلوہیم خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ لفظ ضروری نہیں کہ خدا کے لیے، خدا باپ کے لیے استعمال ہو، بلکہ وہ جیسا ہم لوگ سیمول کے اندر دیکھتے ہیں کہ سیمول کی روح کو جو ہے وہ جادوگرنی نے بلایا، وہاں پہ بھی لفظ ایلوہیم استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلوہیم جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں استعمال ہوا، صرف ڈس امبوڈیڈ اسپرٹ یا جو اسپرچل ریلم کے اندر جو اس کی کابینہ ہے، جماعت ہے، ان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. سو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ یہوہ ہے، یدہ واہ، مطلب جو اسرائیل کا پرسنل نام ہے خدا کا، میں ہوں سو میں ہوں گا بھی، جو موسیٰ کو خدا نے بتایا. سو اس کے اندر جو ہے خدا کا پرسنل نام ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایلوہیم جو ہے کوئی خدا کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، کیونکہ خدا بھی ون آف دی اسپرٹ ہے، خدا بھی جو ہے وہ روح ہے. تو اس وسیلہ سے، اس وجہ سے جو ہے خدا کو ایلوہیم بھی کہا گیا ہے. لیکن خدا ایلوہیم ہے، لیکن سارے ایلوہیم یہوہ نہیں ہے. جی. خدا ہمارا صرف کریٹر خدا ہے، دوسرے ایلوہیم کریٹڈ ہیں. جی ہاں، وہ مخلوق ہے اور یہ خالق ہے. یہ خالق ہے. سو یہاں پہ جب ہم لوگ خدا کا لفظ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اومنی پوٹنٹ ہے، شاید یہ اومنیشنٹ ہے، شاید یہ جو ہے وہ سارے کام جو خدا جیسے ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، خدا کو فیوچر معلوم ہے، خدا جو ہے قادر مطلق ہے. جب ہم لوگ خدا کا لفظ دیکھتے ہیں بائبل کے اندر تو ہمارے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہی سیکھا ہوا ہے. یہی ہم نے جو ہے وہ لوگوں نے بتایا کہ خدا کا لفظ جہاں پہ استعمال ہو، خدا کو کریکٹرسٹک سے پہچان لو کہ خدا کے اندر جو ہے یہ ساری صفتیں موجود ہیں، اس لیے خدا جو ہے یہی ہے. لیکن بائبل مقدس یا اس کا اصل متن یا اس کی اصل آڈینس جن کو یہ لکھا گیا وہ یہ نہیں سمجھتی، وہ ایسا اس کو نہیں لیتی ہیں. اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بتانا ہے کہ بائبل جو ہے وہ ہمیں لکھی نہیں گئی، ہمارے لیے لکھی گئی ہے. اس کی اصل آڈینس جو ہے وہ اوبیسلی فار نیئر ایسٹرن لوگ تھے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں مسوپتامیہ کے اراؤنڈ کے لوگ جو تھے، جہاں پہ جو ہے یہ لکھی گئی. یہ اس خاص کلچر، اس تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا متن تیار کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو مشکل نہ ہو. بعد میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بائبل جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتی ہے آگے پیچھے سے. پھر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس آیت کا مطلب کیا ہے. سیدھا سیدھا ہم لوگ کسی آیت کا جو ہے وہ کچھ بھی مطلب نہیں نکال سکتے. سو ہم جو ہے وہ خداؤں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کیا زبور 82 کے جو پہلی آیت کی جو خدا ہے وہ کون ہے. کون سے خدا؟ سو خدا کی جو ہے جماعت ہے جس کے اندر دوسرے خدا کی کریٹڈ ون، جو تخلیق شدہ خدا کی کابینہ ہے، جس کے اندر چیروبیم بھی ہے، جس کے اندر جو ہے سرافیم ہے، جس کے اندر جو ہے وہ فرشتے ہیں، اینجل ہیں. اور ایک اور بات کہ اینجل جو ہے وہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے نا. اینجل جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن کا ٹائٹل ہے، اور یہ جو ہے وہ ہر اس مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدا کے میسنجر ہیں، جو کام کرتے ہیں.
اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں ریولیشن کے اندر جو ہے وہ 7 کلیسیوں کو جو خط لکھے گئے ان کو فرشتے کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ وہ لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ تھے جو جسم رکھتے تھے. اٹس مینس کہ یہ کوئی ایلوہیم جو ہے وہ جو ہے وہ ٹائٹل ہے ان کے لیے جو ڈس امبوڈیڈ ہے، جو جسم نہیں رکھتے. فرشتے کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی آیا ہے، انسانوں کے لیے یہ جاب رول ہے، سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. یہ رول ہے. جیسے کابینہ کے اندر جو ہے وہ سی ای او ہے یا مینیجر ہے یا ہیڈ ہے یا فورمین ہے یا لیڈر ہے، سپروائزر ہے، تو یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ نام نہیں ہے. سو یہ جو خدا کی جماعت ہے اس کے اندر یہ فرشتے بھی آتے ہیں جن کو ہم جبرائیل، عزرائیل، کروبین، سرافین، ان کی جاب ان کو جیلیز دی گئی ہیں. ہاں جی، ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اینجل کے اوپر جو ہے وہ خاص ایک ایپیسوڈ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اینجل جو ہے وہ ایک اور وائڈ ٹاپک ہے. اس کے اندر ہم لوگ ٹائپس دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان کی قسمیں اس طرح کی ہیں کہ جو ان کا جاب رول ہے نا، جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تیار بھی کیے گئے ہیں اپنی جاب پہ فٹ رہنے کے لیے. اتنی ہی انرجی، اتنی ہی پاور خدا نے ان کو دی ہے. جس طرح سے اب ہم لوگ اب کسی نے جی آرمی کے اندر جانا ہے، تو کیا کوئی 4 فٹ کا یا 3 فٹ کا بندہ جو ہے آرمی کے اندر دیکھا ہے آپ نے؟ یا کوئی ایسا جو انڈر ویٹ ہو وہ آپ نے آرمی کے اندر بھرتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے آرمی کے اندر کاشو بھائی؟ آرمی کے اندر پہلے چیک ہوتا ہے، ریس ہوتی ہے، رننگ، انرجی، اس کی ہائٹ، اس کا ویٹ، اس کا اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے. بالکل بالکل. سو اسی طرح سے وہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس جاب کے لیے فٹ بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے خدا نے جو اپنی کابینہ بنائی ہے اس کے اندر جو ہیرارکیز ہے، اس کے اندر جو رول فنکشن ہے وہ ان کے مطابق دیے گئے ہیں. ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ سارے فرشتے جو ہیں وہ سارے جو ہے اتنے پاورفل ہیں کہ وہ اتنا ستیاناش کر دیں گے مطلب لوگوں کا. ایسا نہیں ہے. جو خدا کے بالکل قریب ہے وہ اس جاب رول کے لیے جو ہے وہ فٹ کیا گیا ہے. اور اس کو شارٹلی ہم لوگ اس لیے کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم لوگ اوبیسلی ایپیسوڈ کریں گے، لیکن شیطان ان میں سے ایک فرشتہ تھا جو اس کی جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے تخت کے اوپر جو ہے وہ سایہ افغن تھا. اور اس کو ممسوک روبی کہا جاتا ہے. ممسوک روبی کیوں؟ سارے ممسوک روبی نہیں ہے، کیونکہ وہ بنایا اس لیے گیا تھا کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ شکائنہ، اگر ہم لوگ حزقیل چیپٹر 28 کا مطالعہ کریں، 28 باب، عیسائیہ 14 باب کا، تو اس میں اس کی پوری ہسٹری ملتی کیسے بنایا گیا تھا. خدا نے اسے اپنے نور سے بنایا تھا، اسپیشل بنایا تھا تاکہ وہ خدا کے سامنے رہ سکے اور اس کے جو ہے وہ تخت کے اوپر خاص طور پر رہ سکے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں حزقیل پہلے باب کے اندر، آپ دیکھیں اگر ہم نے مطالعہ کرنا ہے کہ خدا کا تخت جو ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے جو ہے وہ 4 جاندار اس کے اراؤنڈ ہیں. سو وہ ایک خاص کابینہ ہے. لیکن ایلوہیم کی طرف ہم لوگ آئیں گے اور اس کے اوپر پھر آئیں گے، بات کریں گے کہ زبور 82 کے اندر جو ہے خداؤں کے درمیان موجود ہے. مطلب خدا جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اندر موجود ہے. وہ خدا نہیں ہے، وہ کریٹڈ بینگز ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ، اور الہ کہا گیا ہے ان کو. اور الہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیوائن ہے، جس کو بولتے ہیں ڈیوائن، جو پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں، جو اوریکل لاتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ اور ڈس امبوڈیڈ ہے بیسیکلی، مطلب جسم نہیں رکھتے، ہم سے دوسری مخلوق ہیں. اور یہاں پہ زبور 82 کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہیں کائنات کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ رہائی کے لیے جو ہے وہ عرضی پیش کی جا رہی ہے کہ خدا اٹھ اور قوموں کا انصاف کر اور رہائی دے غریبوں کو، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. اور آپ دیکھیں اس کے آخری 8ویں آیت کے اندر یہ کہ خدا اٹھ زمین کی عدالت کر کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا. کیا مطلب ہے؟ وہ ابھی سب قوموں کا مالک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ ان کے اوپر گارڈین اینجلز لگائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ گارڈین اینجلز جو اس لیے کہتے ہیں کہ گارڈین اینجلز کا یا حفاظت کرنے والے فرشتوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ عام ہے ہمارے لوگوں کے اندر، جو سمجھنے والے ہیں کہ یہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کے لیے لگائے جاتے ہیں.
गाइड करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, रहनुमाई के लिए। बिल्कुल। और हमने देखा कि हिफाजत भी करते हैं, लोगों को बचाते भी हैं, लोगों की टेस्ट मनीज भी हैं कि हमारे फरिश्ते जो है वो हमारी हिफाजत करते हैं, क्योंकि फरिश्तों को बनाया इसलिए गया है कि वो खुदा के लोगों की जो है हिफाजत करें, मदद करें। अब हम लोग देखते हैं कि जब फॉल हुआ या जो गिरावट हुई तो आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया बाग अदन से, और वहां पे जो है वो फरिश्ते जो है वो उन फरिश्तों ने उनको जो है वो जीना सिखाया। और ये हम लोग पहले इनोक के अंदर, हनूक की किताब के अंदर जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल है, हम लोग उसको इल्हाम नहीं मानते, लेकिन उससे जैसे यहूदा ने भी उसको इस्तेमाल किया, तो उससे बड़ा हेल्प हो सकती है हमें कि जो गार्डियन एंजल थे उनका गुनाह, जैसे हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 के अंदर जो है वो गार्डियन एंजल या गिराए हुए फरिश्ते जो हैं उनका गुनाह कि उन्होंने जो है वो आदमी, खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों के साथ शादी की। सो वो समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 82 ज़बूर 82 जो है वो समझने के लिए। लेकिन फिर बात कि उसको हम लोग डिटेल के साथ जो इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि खुदा जो है वो कैसे खुदा की कबीना जो है वो काम करती है और वो क्या लोग हैं। सो हमने जो है वो अब तक ये देखा है कि कोई मसला हुआ है जहाँ पे जो है रिहाई के लिए जो है वो अर्जी डाली जा रही है, और खुदा जो है वो अपनी काउंसिल के अंदर मौजूद है, और खुदा जो है वो अदालत के लिए मौजूद है, सोया नहीं है। उसने जो है वो अदालत जो है वो किसी के हाथ में नहीं की, बल्कि वो खुद अदालत यहाँ पे कर रहा है। और एक और मजे की बात कि चैप्टर जो वर्स 8 के अंदर है, खुदा उठ, स्कॉलर ये कहते हैं असल मतन के अंदर कि उठ का मतलब है रेजोरेक्ट एंड जज। और क्योंकि तू ही सब कौमों का क्या होगा, मालिक होगा। सो हम लोग देखते हैं कि ग्रेट मिशन जो है, ग्रेट कमांडमेंट जो है, ठीक है ना, उसके अंदर मसीह ने जो है वो सब कौमों के अंदर शागिर्दों को भेजा, और तकरीबन 70 उसने भेजे आखिर में, ताकि सब कौमों को जो है वो कवर करें और उनको खुदा के पास लेके आए। यानी कि मसीह उठा, रेजोरेक्ट हुआ, और जो है कौमों के ऊपर दोबारा से इख्तियार जो है वो कर रहा है, और उनको बोल रहा है कि आप जो है जाओ और सब कौमों में मुनादी करो, उनको वापस लेके आओ कि खुदा की बादशाही तैयार है, और आके जो है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करो। सो हम लोग देखते हैं कि ये कौंसल का जो है वो काम है कि दुनिया के अंदर जो भी काम होता है, जो भी इंतज़ाम है, हिफाजत से लेके, प्रोविजन से लेके, और लोगों के दिल बदलने से लेके, सब कुछ जो है खुदा जो है इनसे करता है। ओबियसली जो खास काम है जो सिर्फ खुदा कर सकता है वो खुदा का रूह करता है जी। वो जिंदगियों को तब्दील करता है, वो दिलों को बनाता है, तैयार करता है मसीह के लिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि मसीह ने ये भी कहा कि जिस गुनाह की मुआफ़ी नहीं है वो ये है कि रूल कुद्दस को रोकना या डिसोबे करना या उसके काम को रोक देना, या रूल कुद्दस के खिलाफ कुफर बकना जो है, रूल कुद्दस, बिल्कुल, कि रूल कुद्दस के खिलाफ गुनाह जो है वो क्या है। और हम लोग कॉन्टेक्स्ट में माफी नहीं है। उसने बोला बेटे के खिलाफ तो हो जाएगा मुआफ, क्या बेटा खुदा नहीं है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, इसका सियाक़ ये है कि रूल कुद्दस ही है जो दिलों को तैयार करता है। उसके अलावा दुनिया के अंदर कोई और कुव्वत नहीं है जो इंसान को तैयार कर सके, इंसान को गुनाह बख्शवा सके, मसीह के वसीला से काम कर, और उसको हमेशा की बादशाही के लिए तैयार कर सके, उसको जलाली बना सके। उस प्रोसेस तक जो है पाक रूह लेके जाता है। और अगर हम लोग उसको वहीं पे रोक देंगे और हम लोग जो है वो डिसोबे करेंगे उसको और उसके काम को रोक देंगे, तो फिर दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो हमें बचा सके। फिर हम लोग जो है वो इसलिए शैतान के ही किंगडम के अंदर जाएंगे, हम लोग हमेशा की मौत मरेंगे, हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाएंगे। इसलिए मसीह ने कहा कि अगर एक दफ़ा मेरा इनकार करो, 2 दफ़ा मेरा इनकार करो, दैट्स फाइन, माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप होली स्पिरिट को बोलो कि नहीं भी हमें काम नहीं करना, और इसी तरह से पाक रूह को कहो कि ये काम जो है वो शैतान कर रहा है, तो दैट्स ऑल। इससे बड़ी कोई कुदरत, इससे बड़ी कोई ताकत दुनिया के अंदर नहीं है जो इंसान को तैयार कर सके और बचा सके। सो हम देखते हैं कि उसके अलावा जितने काम है, ख़ास काम जो है खुदा ने अपने पास रखे, और इसके अलावा जो है उसके फरिश्ते जो है वो काम करते हैं, दिन रात आते जाते हैं लोगों के पास, और अभी भी जो है वो उनकी हिफाजत भी करते हैं और सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन फरिश्तों की बात हो रही है जो खुदा ने, सो यहाँ पे जो है वो बात ये हो रही है कि उनको खुदा कहा जा रहा है, लेकिन वो खुदा नहीं है, एलोहीम है। और एलोहीम किसी भी
شخص کے لیے جو جسم نہیں رکھتا وہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. سو یہاں پہ ٹرانسلیشن کو لے کے ہم لوگ ان کو خدا نہیں بولیں گے, اس لیے یعنی کہ گاڈ وہ والا جو چھوٹا جی ہے, چھوٹا جی, دیوتا ٹائپ کے خدا, دیوتا ٹائپ کے خدا. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا جن کی پوجا کرتی ہے وہ یہ خدا نہیں ہے جو خدا کی کابینہ کے اندر ہے. مسئلہ یہی ہوا کہ کچھ خدا نے فرشتے جو ہے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے لگائے, ان کو سکھانے کے لیے لگائے, انسانوں نے انہوں نے ان کو اپنی پوجا کے اوپر لگا دیا, اپنی پرستش کے اوپر لگا دیا. ان کو ٹریپ کس نے کیا؟ ان کو ٹریپ جو ہے پیچھے ابلیس کرتا ہے, وہ ایول جو شروع سے ہی جس نے ان کو باہر نکلوایا باغ عدن سے, وہ ان کے پیچھے بھی ہے, وہ ہر فال کے پیچھے ہے. ایون جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 10 کے اندر, جب ہم لوگ پیدائش 10ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بابل کا برج بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو کس نے اکسایا کہ یہ سارا کچھ کرو. سو ہر فال کے پیچھے, ہر ریبیلین کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آ کے تو سرے عام جو ہے سب کچھ کر رہا ہے, بلکہ یہ پیچھے سے لوگوں کو جو ہے, انسانوں کو اور فرشتوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ خدا کے خلاف, اس کے منصوبے کے خلاف جاؤ, اور جو بھی خدا کرنا چاہتا ہے یہ اس کے انگیسٹ کام کرتا ہے. وہی پرانا صاحب, وہی ابلیس, وہی چیرب, وہی خدا کا مقرب فرشتہ جس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, جس کو لوسیفر بھی کہا گیا ہے. لیکن ابھی خدا نے اس کا پتہ کاٹ دیا ہے. ہی از نو مور اوور دیر. اگر خدا کی کونسل کے بارے میں اور ہمیں دیکھنا ہو تو ہم لوگ جو ہے وہ ایوب کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 6 آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب خدا جو ہے, خدا کی جماعت کے اندر جو اس کے بیٹے آتے ہیں, اور شیطان بھی وہاں سے آتا ہے, اور خدا پوچھتا ہے کہ کدھر تھا, تو وہ بولتا ہے ادھر چلتا پھرتا ہوا آ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں, اور تو نے اپنے بندہ کے جو ہے وہ ایوب کے پہ غور کیا. خدا پوچھ رہا ہے اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہی دیکھ رہا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ جائے اور دیکھے پیٹرولنگ کا بیسیکلی. سپوائلنگ کا تو بعد میں آئے گا نا, پیٹرولنگ کا کام, کہ پولیس نکلتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ انتظامات صحیح چل رہے ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ سیدھے راہ پہ ہے کہ نہیں ہے, خدا کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یا کسی اور مخلوق کی کر رہا. سو یہاں پہ جو ہے خدا نے بولا کہ تو نے کیا حال, میرے بندے کے حال پہ غور کیا, ایوب کے اس جیسا راست باز تو کوئی بھی نہیں. اس نے بولا کہ وہ ایسے ہی نہیں راست بازی, ایسے نہیں راست باز, ایسے نہیں تیری جو ہے وہ حکم جو ہے وہ مانتا ہے, بلکہ تو نے اس کو بہت ہی بلیسنگ دی ہوئی ہے. سو ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جو بلیسنگ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ جو ہے خدا کے حکم مان رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس لیے ہم لوگ بابرکت ہیں. لیکن گیم الٹی بھی ہو سکتی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں آزما بھی سکتا ہے سب چیزوں کے اندر. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے سب کچھ کرتے رہیں. یار یہاں پہ ایک کونسل کی بات ہوتی ہے, اور وہ شیطان جو ہے وہ لوسیفر نہیں ہے, سیٹن ہے. سیٹن مینز ایڈورسری. سو ایڈورسری جو ہے, اس کا نام نہیں دیا گیا کہ یہ ابلیس ہے یا یہ وہ سانپ ہے یا یہ لوسیفر ہے, اس کو صرف سیٹن کہا گیا. اور سیٹن جو ہے وہ ٹائٹل ہے, دی سیٹن, مطلب یہ کام کا ٹائٹل ہے, دی مینیجر. یہ کوئی ہمیں معلوم ہے کہ جیسے نام کے اندر انگلش کے اندر بھی ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں آتا ہے, یعنی کہ دی کاشف نہیں آتا ہے یا دی قندیل نہیں آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جاب رول کے اندر آ سکتا ہے دی مینیجر, اوکے, دی سی او, کیونکہ یہ اسپیسیفائی کرتا ہے, نام کے ساتھ دی نہیں آتا. اس لیے ہبریو بھی سیم ہے, عبرانی بھی سیم ہے کہ دی جو ہے اس کے ساتھ نہیں آتا. ہاں سیٹان, ہاں ہے اس کے اندر ہبریو کے اندر, اور ہاں سٹان ہے, مطلب شیطان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نام نہیں, ٹائٹل ہے ہاں سٹان. سو ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ایوب کے اندر کہ یہ وہی تھا, لیکن اوبویسلی اس کو بعد میں جا کے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کا کام تھا, یہ جس کو اس نے غلط استعمال کیا, یہ خدا کو چگلیاں لگاتا رہا ہے, اور یہ خدا کے خلاف جا کے الزامات لگاتا ہے. اس کا کام الزامات لگانا نہیں تھا, اس کا کام تھا کہ صرف پیٹرولنگ کرنا اور خدا کو جا کے بتا دینا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کو ضرورت کیا ہے, اس کی زندگی کے اندر کیا ضرورت ہے, اس کو کون سی کال کی ضرورت ہے, ہولی اسپرٹ کا کیا کام ہے وہاں پہ, تاکہ اس کو اس کے مطابق مدد فراہم کی جائے. لیکن اس کا کام یہ تھا, یہ خدا کو چیلنج کرتا ہے جا کے. اور خدا نے جب بولا کہ بھائی میرے بندے کو تو نے دیکھا ہے, تو اس نے بولا کہ اچھا تو بڑا اپنے بندے کی بات کر رہا ہے,
لیکن اگر میں نے دیکھا ہے اس کو تو میں نے تو صرف یہی جج کیا ہے کہ وہ بڑا پھول رہا ہے اس لیے کہ تو نے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ بہت بڑی باڑ لگائی ہوئی ہے اور تو نے اسے مال و متاع سب کچھ دیا ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ تیری پرستش کرتا ہے. اور آج ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں ہم لوگ خدا کی پرستش اور خدا کو اس لیے تو نہیں مان رہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے نا. چیلنج اس کا یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہٹا اور ختم اس کا ایمان امون جو ہے وہ دوسرے دروازے سے باہر جائے گا. سو ہمیں اس پہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا ویژن مشن کلیئر ہو کہ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں بھی ہے نو میٹر کیا ہو رہا ہے ہم لوگ خدا کے ساتھ جڑے رہیں. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلا سلاطین اس کی 22 باب کے اندر احاب کا ذکر ہے اور اس کے اندر بھی ایک اسپرٹ نکلتی ہے آگے. وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ جاتی ہوں اور یہ کام کرتی ہوں اور وہاں پہ بھی خدا کی کابینہ کا پورا ذکر موجود ہے کہ کیسے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے زمین کے انتظامات چلاتا ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ہی نہیں ہماری زندگی جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا یا ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یا کل کو ہم لوگ خدا کے پاس جائیں گے بولیں گے ہم نے تو یہ کام چھپ کے کیا, بلکہ اس کے فرشتے اس کی کابینہ جو ہے دن رات انسانوں کو اور اس کی کائنات کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. بھائی اخیب کی بات کر رہے ہیں اور احب جو انہوں نے انگلش میں نام لیا احاب یا احب بھی لوگ بولتے ہیں تو یہ اخیب کا ذکر ہے. وہاں پر خدا کی جماعت کا واقعے میں ذکر ہے اور وہاں پر خدا پوچھتا ہے کہ کون جائے گا نیچے جا کے کون بہکائے گا. تو وہاں پر ایک روح بولی کہ میں جاؤں گی اور ان کے منہ میں جا کے جھوٹ بولنے والی اسپرٹ بن جاؤں گی. تو ہم ان سین ورلڈ کے اندر ان سین بیٹل کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی جو جماعت ہے خدا اس میں موجود ہے. یہاں عرضی ڈالی جا رہی ہے جیسے یونین کونسل ہے, صوبائی کونسل ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل ہے, اس کے اندر لوگ عرضیاں ڈالتے ہیں اور کام ہوتے ہیں, کونسلر ہوتے ہیں, بہت سارا نظام ہوتا ہے. تو خدا کے نظام کے اندر بھی جو شیطان بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری روحیں ہیں, فرشتے ہیں, تو وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. بھائی سے پوچھیں. سو اس کے اندر جو ہے ایک اور بات جو سیکھنے والی ہے اس کے اوپر غور کرنے والی ہے کہ ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ان خداؤں کو جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ خدا موجود ہے ان کے درمیان بنی اسرائیل کے, اور ان بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ظلم نہ کرو کیونکہ خدا اٹھے اور وہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ان کو جج کرے. بنی اسرائیل کے مطلب ایلڈرز کو یا جو اتھارٹی والے لوگ ہیں یا جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی یہ بات ہو رہی ہے. لیکن کبھی بھی اصل متن کے اندر کسی نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں. یہ انسانوں کی کونسل نہیں ہو رہی, یہ الہی کونسل ہے. اور الہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ الہی لوگ ہیں جو ڈیوائن ہیں ان کے لیے استعمال. خدا تو ہیں لیکن یہ خدا کرپٹ خدا کیسے ہوئے یہ لوگ؟ سو یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہم لوگ سیکنڈ ٹیمپل کسی بھی جوش کو پوچھیں یعنی کہ 500 بیفور کرائسٹ سے لے کے اور 70 تک جب دوسری ہیکل تھی کھڑی تھی, مطلب 500 قبل از مسیح سے لے کے 70 بعد از مسیح تک 70 بعد از مسیح تک جب تک جو ہے وہ دوسری ہیکل تباہ نہیں ہو گئی, اگر وہاں سے کسی بھی جوش کو پوچھیں اسکالر کو دیکھیں اٹھا کے سو وہ کہیں گے کہ ایک فال نہیں ہوا, ایک دفعہ انسان نہیں گرا بلکہ 3 فال ہوئے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اور پیدائش کے اندر پہلا جو ہے وہ اوبویسلی تیسرے باب کے اندر جو ہے وہ آدم اور حوا نے پھل کھایا حکم دودے کی اور باغ عدن سے باہر نکل گئے. دوسرا جب فرشتے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں, گرائے نہیں گئے بلکہ بھیجے گئے ہیں پہلے, اور پھر جو ہے ان کو جکڑا گیا ہے چینوں کے اندر, زنجیروں کے اندر, جس کا جو ہے مقدس پطرس اور یہودا جو ہے ذکر کرتے ہیں اپنے خطوں کے اندر کہ یہ وہ فرشتے تھے جو چینوں کے اندر جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہیں. یہ دوسرا فال ان کی وجہ سے تھا جو باندھے گئے ہیں. تیسرا فال یہ وہاں پہ ہوا جب وہ چلتے چلتے انہیں سونار کے اندر انہیں یہ آئیڈیا آیا بابل کا برج کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں جو خدا نے کہا ہے کہ پورے زمین پر پھیل جاؤ, لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ تو یہاں پہ رکیں گے اور دوبارہ سے برج بنائیں گے اور خدا کو بولیں گے کہ یہاں پہ آ اور دوبارہ سے عدن کو تعمیر کر.
تو یہ مشورہ دینے والے کون سے فرشتے تھے؟ سو یہ اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو فرشتے جو ہیں جو گارڈین اینجل تھے انہیں تو خدا نے باندھ دیا، ٹھیک ہے نا، انہیں تو چینوں کے اندر باندھ دیا تاکہ یہ اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ڈسٹریکشن نہ کریں، کیونکہ انہوں نے انسانوں کا ڈی این اے پلوٹ کر دیا تھا، انسانوں کو پلوٹ کر، ایون جانوروں کو بھی. سو کوئی ایسا نہیں بچا، ہم دیکھتے ہیں نوح کے علاوہ کوئی نہیں بچا. کیوں انہوں نے اتنا سپوائل کیوں کیا، کیوں پولوشن اتنی کی، کیوں ڈی این اے کو خراب کرنے کی کوشش؟ سو ان کے پیچھے جیسے پہلے جو ہے میں نے ذکر کیا کہ آدم اور حوا کے پیچھے کون تھا، وہ سانپ جو ہے وہ کوئی جانور نہیں تھا، بلکہ وہ مقرب فرشتہ جو ہے وہ لوسیفر تھا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ انگیز تھا، اس لیے کہ خدا نے جب سب کچھ بنایا، جب انسان کو اس نے بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، تو وہاں سے اس کا کنفلکٹ شروع ہوا. اس نے بولا کہ بھائی میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب خدا نے بولا کہ آؤ ہم لوگ انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. مطلب شبیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جیسے ہے اومنی پوٹنٹ، اومنیشن، ساری جو لسٹ ہے، گروسری لسٹ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا کے اندر اتنی پاور ہے، خدا جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قابض ہے، وہ سب کچھ ہے. مطلب انسان بھی ایسا نہیں، ایسا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں، ہماری لمیٹڈ پاور ہے. ہم لوگ تو یہاں سے میرے خیال میں کچھ میٹر سے آگے دیکھ بھی نہیں سکتے، جی ٹھیک ہے نا. ہماری آنکھوں کی اتنی کی روشنی ہے وہ بھی چلے جاتی ہے مطلب آہستہ آہستہ، اور بال بول بھی گر جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہے وہ قبر کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو شبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا کی کابینہ ہے، خدا کابینہ کے اندر بات کر رہا ہے، کونسل کے اندر بات کر رہا ہے کہ آؤ ہم لوگ انسان کو اپنی، جیسے ہم لوگ جو ہے وہ کائنات کے اوپر رول کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو جو ہے یہ کائنات کے اندر جو ہے وہ اختیار بخشا ہے کہ کائنات کو دیکھو، پرکھو، اس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرو. زمین کے اوپر جو ہے میں انسان کو بنانے لگ جا رہا ہوں اور وہ اس زمین کے اوپر اختیار رکھے گا. اس کا مطلب ہے شبیہ. مطلب شبیہ یہ نہیں ہے، شکل نہیں ہے، جسمانی شکل نہیں ہے، جسم کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سٹیٹس ہے، یہ مرتبہ ہے، خصوصیات نہیں ہے. سو انسان تین چیزوں سے مل کر بنا، روح، جان اور جسم. بالکل. سو اگر ہم لوگ دیکھیں روح اور جان اور جسم، سو یہ تو ہم لوگ بنائے گئے ہیں نا. اب ہم لوگ کہیں کہ اوبیسلی خدا کا بیٹا ہے، وہ جسم رکھتا ہے، لیکن شروع سے تو اس کا جسم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ تو آگے بعد میں دیا، تو خدا کمپلیٹلی روح ہی ہے. یہ جسم کا جو سسٹم تھا خدا نے پریکٹیکل کیا، یہ ایکسپیریمنٹ کیا انسانوں کے ساتھ. جب انسان اس نے بنا دیے تو یہ اس کی الگ مخلوق تھی، کیونکہ اس کی فیملی کے اندر پہلی دفعہ کوئی نظر آ سکتا تھا. تو ہم نے فوکس کرنا ہے روح پہ، نہ کہ جسم پہ. اور خداوند یسوع مسیح نے ڈیفائن بھی کیا باغ گتسمنی کے اندر کہ جو جسم ہے وہ کمزور ہے، لیکن روح کیا ہے، وہ مستعد ہے. بالکل جاگنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے اور روح میں بنے رہنا ہے. روح جو ہے وہ جسم کے خلاف ہے اور جسم جو ہے وہ روح کے خلاف ہے، اور یہ جنگ ہمارے اندر لگی ہوئی ہے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس عرضی کے دوران جو ہے زبور نویس جو ہے وہ کیا ایک مکاشفاتی بات کر رہا ہے کہ خداوند اٹھ اور ہمارا انصاف کر. یعنی زیادتی ہوئی ہے، شیطان جو ہے پیچھے چڑھا ہوا ہے. اب خدا نے پکڑا بھی، فرشتوں کو باندھا بھی، ان کو سزا بھی دی اور وہ بندھے ہوئے، لیکن پھر ابھی تک یہ جنگ ختم کیوں نہیں؟ سو جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو لوسیفر ہے وہ اس کے اندر جو ہے حسد اور گھمنڈ چاہ گیا کہ یہ انسان کو اس نے بنا کے زمین کے اوپر اختیار دیا ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ ہر چیز پہ اختیار ہونا چاہیے. میں خود جو ہے ہر چیز کو لک آفٹر کروں گا، کیونکہ جہاں پہ کچھ بھی کام ہوتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے 365 ڈیز 24 گھنٹے وہ خدا کے تخت کے اوپر ہے. مطلب جہاں پہ خدا ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے. تو جو بھی خدا کہتا ہے، جو بھی خدا بولتا ہے، جو بھی خدا پلان کرتا ہے، وہ پہلے اس کو ریویل کرتا ہے کس کے اوپر، اپنی کابینہ کے اندر. اسی طرح سے جیسے سی ای او ہے یا مینیجر ہے کمپنی کا، جب وہ کوئی بھی کام کرے گا، جب وہ میٹنگ کرے گا، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں میٹنگ کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے بلایا ہے اپنی کابینہ کو، میٹنگ کر رہا ہے، اور یہ بھی وہاں پہ ہوتا تھا. اب یہ کیا کرتا تھا کہ اس نے بولا کہ خدا یہ مٹی کے پتلے جس کے اندر جو ہے تو نے مٹی سے بنا دیا ہے، ان کو تو اختیار دے رہا ہے پانیوں پہ،
جانوروں پہ، مطلب یہ اس طرح سے رہیں گے جیسے جو ہے آسمان کے اوپر دوسرے فرشتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں تھا دیا گیا، یہ صرف خدا کا کام کرتا ہے، میسنجر ہے. لیکن یہاں پہ خدا نے آدم کو بولا، ہوا کو بولا کہ اختیار دوں گا، اپنی شبیہ پہ بناؤں گا، کسی اور کی نہیں، اپنی شبیہ پہ بناؤں گا اور اختیار دوں گا. وہاں سے جو ہے مسئلہ شروع ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے آپ کو اوپر کروں گا، ایلیویٹ کروں گا. یہ خدا جو ہے وہ انسانوں کو چن کے یہ کر کے، یہ مٹی کے پتلوں کو اس نے چنا، بول رہا ہے میں ان کو اختیار دوں گا، مجھے اختیار چاہیے. ٹھیک ہے نا، دل میں کہا، منہ سے کہنے کی اس کی ہمت نہیں تھی، اور لیکن خدا جو ہے وہ اس لیے دلوں کو جانتا ہے. اب کیا ہوا کہ وہاں سے جنگ شروع ہو گئی، اور اس نے جب اسی حسد کے اندر انسانوں کو نکلوایا باغ عدن سے، پھل کھلوا کے، حکم عدولی کروا کے، اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ میں نے ان کا پتا کٹوا دینا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں جو ہوں اولین ترین ہوں، بالکل میں ممسوح، اور یہ خاک ہے، اور خاک نے خاک میں ملنا ہے. یہ خطا کا مٹی کا جو پتلا ہے یہ ہمیشہ گناہ کرے گا، اور خدا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لے تو نے یہ بنایا. بالکل، خدا کو یہ بار بار کروانا چاہ رہا ہے کہ تو نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ انسان کو میں بناؤں یا نہ بناؤں، تو نے صرف اعلان کیا ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کمپنی کا جو سی ای او ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ یہ کر لیں یا نہ کر لیں. یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ پلان کرنا، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا. لیکن وہ رویل اس لیے کرتا ہے دوسروں کے اوپر کہ سب کو پتا ہو، کیونکہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ سارے پارٹ ٹیکر ہیں. لیکن کمپنی کا سی ای او یا کمپنی کا بنانے والا، کمپنی کا انویسٹر جو ہے وہ obliged نہیں ہے کہ وہ سب کو پوچھے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. وہ یہ ہمیشہ کہے گا کہ چلو بھائی، انیشیٹو میں نے لینا ہے، پیسہ میں نے پے کرنا ہے، انویسٹمنٹ میں نے کرنی ہے، نقصان میرا ہونا ہے، آپ لوگوں نے اس کے اندر حصہ لینا ہے. سو اسی لیے اس نے بولا کہ خدا نے مجھ سے کیوں پوچھا نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر دوں، لیکن کیوں مجھے صرف بتایا ہے صرف. سو اس لیے اس نے یہ کیا اور ان کو باہر نکلوا دیا. اب وہاں سے لے کے ہمیں معلوم ہے کہ جب خدا نے ان کو باہر رکھا تو جو فرشتے خدا نے ان کے اوپر نگرانی کے لیے، انہوں نے اس نے ان کو بھی انٹائز کیا، یہ ان کے بھی پیچھے رہا، اور ان کو بھی اس نے اکسایا، اور ان کو بھی کہا کہ یہ دیکھو سب کچھ، تاکہ ان کا ڈی این اے پلوٹ ہو جائے اور غیر جسم کی طرف وہ گئے. اور جو ایک باؤنڈری قائم ہونی تھی اسپرچل ورلڈ میں اور فزیکل ورلڈ میں، اس کے اندر جو ایک باؤنڈری رکھی تھی وہ بریچ ہو گئی. اور اس لیے جو خدا نے، وہ بڑا گناہ عظیم ہوا کہ وہ مکس اپ ہوا جو مکس اپ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے جو ہے وہ فال ہوا، اور اس کے پیچھے بھی یہی تھا. تیسرے نمبر میں ہم لوگ جب بابل کے برج کے پاس جاتے ہیں سنار سے گزرتے ہوئے، اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ ان کو اکسائے، اور وہ ڈیمنز تھے جو ڈس ایمبوڈیڈ تھے، کیونکہ خدا نے ان کو تباہ کیا. ہم لوگ یہ سیلاب کے بعد میں آ رہے ہیں، تیسرے کی طرف آ رہے ہیں کہ سیلاب سے خدا نے واش آؤٹ کر دیا، سب کچھ ختم نہیں کیا، نیا نہیں بنایا، اس نے بھی واش آؤٹ کر دیا. اور پھر اس کو واش آؤٹ کرنے کے بعد میں جو ہے جو جبار پیدا ہوئے، جو نفلیم پیدا ہوئے، جو سور میں پیدا ہوئے، جو ایک پلیوٹڈ نسل تیار ہوئی، جو پولوشن کی گئی، ڈی این اے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کے اندر سے مسیح نے آنا ہے، اور مسیح نہ آ سکے. مسیح تو پاک ہے، اور وہ پاک جگہ میں سے آئے گا. اس لیے ناپاکی کر دی شیطان نے. پہلا فال ہوا باغ عدن میں پھل کھلا کے، دوسرا فال کہاں ہو گیا؟ یہ جو گارڈین اینجلز ہیں، انہوں نے گناہ کر کے انسان کے ڈی این اے کو برباد کر دیا. خدا نے وہاں سب کو ملیامیٹ کر دیا. اب تیسرا جو ہے فال، تو وہاں پہ شیطان نے کیا مشورہ دیا؟ خدا نے ان کو زمین کے اوپر بھیجا کہ بڑھو، پھلو، پھولو اور معموروں میں حکوم کرو زمین کو. یہاں پہ شیطان کیا مشورہ دے رہا ہے کہ برج بناؤ، خدا کو نیچے منگواؤ. یہاں پہ انہوں نے اکٹھ کیا کہ خدا نے ہمیں باغ عدن سے تو نکلوا دیا. اب ہم لوگ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ تکلیفوں کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر، اور خدا پھر کہتا ہے کہ زمین پہ پھیل جاؤ، ہمارا تو کوئی نام نہیں ہوگا، ہم لوگ تو تتر بتر ہو جائیں گے، نہ ہم لوگ برج بنا سکیں گے، نہ ہمارا کوئی یونین ہوگی، نہ ہمارا کوئی اکٹھ ہوگا، نہ ہمارا کوئی نام ہوگا. ہم لوگ ایک ادھر ہوں گے، ایک ادھر ہوں گے. دنیا اتنی بڑی ہے، زمین اتنی بڑی ہے، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہی مل کے تو اپنے لیے جو ہے وہ نام پیدا کرتے ہیں، اور خدا کو بولتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، تو ہی دوبارہ آ جا اور اسی کو عدن بنا دے. لیکن یہ منصوبہ اصل نہیں تھا، کیونکہ یہ منصوبہ
खुदा ने जब रिवील किया पैदाइश 3 बाब के अंदर कि मैं जो है वो लानत के बाद में कि मैं जो है वो एक औरत की नस्ल से किसी को लेके आऊंगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा और ये सब कुछ जो है वो होगा। अब यहाँ से शैतान ने कहा कि वो ना तो वो आए सेवियर मसाया, ठीक है ना, जिसका खुदा ने किया है क्योंकि आना तो औरत की नस्ल से है, तो चलो औरतों को ही खराब करो, तो औरतों को पोल्यूट कर दो, ना वो आए और ना जो है कोई भी खुदा का प्लान जो है आगे मुकम्मल हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीसरा फॉल जब हुआ, मतलब इंसान तीसरी दफा गिराए गए और उनकी जुबानों के अंदर खुदा ने इख्तलाफ डाला और फिर जो है खुदा ने अपना प्लान जारी रखा। ये नहीं कि उनकी वजह से जो है खुदा ने प्लान रोक दिया, खुदा ने प्लान अपना जो है वो जारी रखा। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुनाह बढ़ता गया। हम लोग देखते हैं जब तक मसीह ने आना था शैतान ने जो है वो किसी को नहीं छोड़ा। हर इंसान जो दुनिया के अंदर आया उसने उन्हें आजमाया और उसके जो है वो डीएनए पे काम किया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे बुजुर्ग नूह को जो है खुदा ने बचाया, वो रास्तबाज था। रास्तबाज इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे काम करता था ये दूसरों से ज्यादा, बल्कि इसलिए कि वो बचाया गया वो पोल्यूट नहीं हुआ था, उसका डीएनए और उसका खानदान जो है वो साफ था। इसलिए खुदा ने उनसे दोबारा शुरुआत की जमीन को साफ करने के बाद। सो ये खुदा का काम था कि मसीह को दुनिया के अंदर लाना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि खुदा प्यार करता है उनसे और जो है वो खुदा ने मसीह को लेके आना था। हम लोग देखते हैं कि ये मंसूबा पूरा हुआ एट लास्ट, मसीह आए बिल्कुल, जिन्होंने जो है वो शैतान के सर को जो है वो कुचला। अब हम लोग किया, बिल्कुल। सो ये सारा इंतजाम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये है इलाही मंसूबा, एक बड़ा मंसूबा, बड़ा प्लान जिसको बोलते हैं मेगा प्लान। वाव। हमें जो है वो छोटे छोटे अपनी जो है वो शिफाओं से और छोटे छोटे इंतजामात से, मुश्किलों से, पेन से निकल के एक बड़े मंसूबे की तरफ जाना है कि वो मंसूबा जो मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है वो यही है। सो हमारी बाइबल जो है वो माफूकल फितरत है और इसके अंदर जो है बहुत बड़े काम होते हैं और खुदा की काबीना है इसके ऊपर। खुदा ने पूरा इंतज़ाम हमें जो है वो मुहैया किया हुआ है जिसके अंदर उसका इंतज़ाम जो है वो चलता है। और ये सारे करैक्टर, ये किरदार जो है जो हमने जिसका जिक्र किया, उसके अंदर लूसीफर है, उसके अंदर दूसरे फरिश्ते हैं, उसके अंदर जिब्राइल का भी काम है, उसके अंदर मिकाइल का, ये मुकर्रब फरिश्ते हैं। मुकर्रब फरिश्ते खास फरिश्ते हैं जी। और जो है इनका खास काम है और ये खुदा के तख्त के सामने रहते हैं। सो इसके अलावा भी बहुत सारे फरिश्ते हैं जिस पे हम लोग जो है बिल्कुल बात करेंगे आगे। सो हम लोग जो है इसको इस तरह से देखेंगे कि ये ज़बूर, और इसके अलावा जो है काशिफ भाई ज़बूर 89 के अंदर उसकी जो है वो 7वीं आयत जो है उसके अंदर भी लिखा है कि ऐसा मबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत ताज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज्यादा मुहिब है। तो अगर जो है इर्द गिर्द वाले है ही नहीं है तो ये कोई ज़बूर को लिखने वाला कोई दिमाग से खाली थोड़ी है कि वो खुदा को जो है वो दूसरों के दरमियान जाहिर कर रहा है। मतलब और पौलुस रसूल भी कहते हैं कि बहुत सारे खुदा कहलाते हैं लेकिन है नहीं, वो है फॉल्स गॉड। yes. और यही फॉल्स गॉड जो है वो गार्डियन एंजल जो गिराए गए थे, उन्होंने उनके जो रेस थी, जो पोल्यूटेड रेस थी, मिक्स हाइब्रिड थे, वो जो है वो दुनिया के खुदा बन के बैठे हुए हैं। और इसी का जिक्र जो है पौलुस रसूल जो है वो प्रिंसिपलिटीज और जो इख्तियार वाले हैं, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो गिराए गए थे और कब्जा करके बैठे हुए हैं दुनिया के ऊपर, ये उन्हीं का जिक्र हो रहा है। और इसके अलावा जो है इसके हम लोग बात करेंगे कि ये इनके अंदर डीमंस के अंदर फर्क क्या है और वो गार्डियन एंजल जो बंधे हुए हैं और इसके अलावा जो शैतान के साथ जो फरिश्ते उसके थे उनका क्या किरदार है, वो कैसे हैं, इन सब के ऊपर जो है वो हम लोग बात ये बड़ी डिटेल स्टडी है। और स्पिरिचुअल रैम के अंदर जब हम सीख रहे हैं 3 फॉल्स हुए और साफ नज़र आ रहा है कि इब्लीस हमसे तंग है और करता हमसे जंग है, लेकिन मत भूलें खुदा यीशु मसीह हमारे संग है। वो खुदा अपनी जमायत के अंदर मौजूद है और वही सच्चा जिंदा एक खुदा है और उसका प्लान बहुत बड़ा है। पहला जो फॉल हुआ, शैतान ने पूरी जान लगाई, बड़ी मेहनत कर रहा है झूठा होके भी, बागे अदन के अंदर उसने फल खिलवा दिया, गुनाह करवाया और इंसान को गिराने की कोशिश की।
لیکن خدا نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، آئین دیے اور شریعت دی، بچایا، بیلوں کا بچڑوں کا خون لے کے آیا، لیکن اس کے باوجود پھر دوسرے ہی لمحے میں دوسرا پاؤل آ گیا، اور خدا کے انسانوں کو پامال کرنے کے لیے، ان کو یرغمال بنانے کے لیے نہیں صرف، بلکہ ان کے ڈی این اے کو سپوائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدا نے سب ملیا میٹ کر دیا، نئے سرے سے پھر ایک پلان دیا، پھر دنیا بسائی، پھر تیسری دفعہ وہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اگر آپ کے ساتھ آج یہ مسئلہ ہے اور آپ دھیان لگ رہے ہیں یا کنفیوز ہیں، اگر پھر وہ آتا ہے فال کرنے کے لیے، آپ کو گرانے کے لیے ابلیس آئے گا، لیکن خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اپنی جماعت میں موجود ہے۔ اس لیے کسی اور کو خدا ماننے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے، برے منصوبے کا حصہ بننے کی بجائے، ہمارا جو سچا زندہ ایک خدا ہے اس کے بارے میں جانیے، اسے پہچانیے، وہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے لیے صلیب پر چڑھا ہے، جو موت سے، گناہ سے، ابلیس سے لڑا ہے، جو آپ کے لیے ہر وقت آگے بڑھا ہے، وہ سیویئر ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے پیروں کے پاس جانا، مزاروں پہ جانا، یا جا کے ادھر ادھر ماتھا ٹیکنا، یہ دیوی ماں، یہ کالی ماں، یہ گوری ماں، ملینز آف گاڈز کے اندر ہمارا ایک خدا، زندہ خدا، نجات دہندہ موجود ہے، اور وہ آپ کی سیفٹی کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس لیے مت گھبرائیں، مت بڑبڑائیں، مت ادھر ادھر جائیں، بلکہ خداوند کی حضوری میں آئیں۔ خداوند آپ کی سیفٹی بھی کرے گا، اور انسان جو ہمیشہ سے مزاحمت کا جسے سامنا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ابلیس کس لیے آتا ہے؟ جان چیپٹر 10 ورس 10 کے اندر، چور نہیں آتا مگر چرانے، ہلاک کرنے، مار ڈالنے، کلنگ کے لیے۔ تو ابلیس ہمیشہ سے سٹیلنگ کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارا خدا ہیلنگ کے لیے آتا ہے۔ مسیح یسوع فرماتے ہیں میں اس لیے آیا کہ وہ برکت پائیں، زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، اور ابلیس کے کاموں کو نابود کرنے کے لیے مسیح یسوع آیا۔ ابلیس آئے گا، پھر آئے گا، جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے۔ جب جھوٹا ہو کہ وہ تھک نہیں رہا، بار بار آتا ہے آزمائش کے لیے، آپ کی مزاحمت کے لیے سامنے کھڑا ہے، اور یہ جو بھی دنیا کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے، حقیقی جماعت کے سامنے ایک اپوزیشن جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کاپیئر ہے، وہ کاپی کرتا ہے خدا کو، سو وہ اپنی بھی اس نے جماعت، وہ اپنی جماعت بنا رہا ہے، اپنی جماعت بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا ہے، حکومت کے خلاف اگر اپوزیشن ہی نہیں ہے تو حکومت کا مزہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کون سی حکومت کو فالو کرنے والے ہیں؟ آپ کون سی جماعت کا حصہ بننے والے ہیں؟ آج آپ کا فیصلہ ہے، لیکن خداوند موجود ہے اپنی جماعت میں۔ جتنے مرضی گارڈین اینجلز ہوں، جتنے مرضی ڈیمنز ہوں، جتنے مرضی خدا ہوں، آج فیصلہ آپ کا ہے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ہی کا نام لیں گے، اسی کی پرستش کریں گے۔ اب آپ کا کون سا خدا ہے؟ اسپرچول ریم کے اندر خداوند نے ہمیں فضل دیا، ہم نے سسٹم کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران ہم نے یہ فیصلہ اخذ کیا کہ خدا تھک کے ہارا نہیں ہے۔ بالکل، جب خدا نہیں ہارا، ارے وہ جھوٹا ابلیس نہیں ہارا، تو پھر آپ ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے آئیں آج فیصلہ کریں اور اپنی عرضی خداوند کی حضوری میں دیں۔ وہ الہوں کے درمیان میں موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ یسوع المسیح فرماتے ہیں میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ تھکنے والوں میں سے اور نہیں ابھی ہیں۔ مسیح کے پاس اختیار ہے، مسیح نے اختیار حاصل کیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ ابلیس کے اوپر شادیانے بجائے ہیں، اس لیے وہ جو ہے ہارا ہوا ہے وہ اسے ہرا کے اور بتا کے جو ہے وہ آئے ہیں پتال کے اندر کہ تو ادھر ہی ہے، لیکن میں جا رہا ہوں، میں ابھی آسمان پہ جا رہا ہوں۔ مطلب ابلیس ادھر کا ادھر ہی ہے، نیچے پتال کے اندر، اس کا گھر، اس کی بادشاہت سب کچھ اندر ہی ہے، لیکن مسیح نے جا کے وہ اختیار باپ سے پایا ہے جو ابلیس حاصل کرنا چاہتا تھا، اور مسیح واپس آئے ہیں، اور مسیح آسمان کے اوپر خدا باپ کے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہے، اور ہمیں انہوں نے اپنے بھائی اور بہنیں تو آج کی پوڈ کاسٹ سے ہمیں بڑی برکت ملی، اور ہم نے یہ جانا کہ خدا موجود ہے، چھوڑا نہیں ہے اس نے ہمیں۔ اگر ابلیس آیا، بار بار لوگوں کو گرایا، اپنا منصوبہ لایا، تو خداوند نے اس کے منصوبے کو ختم کیا۔ ہر بار اسے شکست ہوئی، ہر بار اس نے مار کھائی،
लेकिन अभी तक वो झूठा होके लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा। वो तो हम हारा हुआ है भाई, इसीलिए तो वो मानता नहीं। क्योंकि उसे पता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है। कलाम में लिखा है कि उसका थोड़ा सा वक्त बाकी है और ये उसकी जेल है। अब वो यहाँ से ऑपरेट करता है और उसको पता है कि मारधाड़ करवा के सिर्फ मसीह की दूसरी आमद को क्या करना, प्रोलॉन्ग करना। Prolong जितना ज्यादा वो इसके अंदर गैप डालेगा उतना वो जिंदा रहेगा, जिंदा 4 सांसें लेगा। उसको पता है कि जब मसीह ने आ जाना है दूसरी दफा तो काम खत्म हो जाना है, ये उसका टाइम है। और इसलिए थोड़ा डिले है, हमें डिले लगता है कि अभी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। जो खुदा ने जो है वो इतनी सारी कौमों को अलहदा किया, अब वो उन कौमों को वापस ला रहा है। तो ये हमारा काम है कि जल्दी से जल्दी जितने सारे लोग हो सकें वो मसीह के पास आए, उसकी बादशाहत के अंदर आए, ताकि जो है वो शैतान अबलीस हमेशा के लिए खत्म किया जा सो कंफ्यूज नहीं होना। उसके हीले और बहाने और चलाकियां जो है ना काफ़ी अजीबो गरीब किस्म की है। तो आप छोटी मोटी रोटी कपड़े मकान के लिए, थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जहन में रखना है कि खुदावंद जमायत के अंदर मौजूद है, और हमेशा वही से। खुदा है और वो आपकी हिफाजत करना जानता है। वो आपको अबलीस से बचाकर आपको सही सलामत अपने साथ बादशाही में शामिल करना चाहता है। आमीन, आमीन। तो आज के इस विषय से, आज के इस पॉडकास्ट के वसीला से हमने खुदावंद की हजूरी में काफ़ी बरकत पाई। जी। और अगर आपका कोई सवाल हो, आपने कुछ पूछना हो और आप कमेंट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम आते रहेंगे खुदावंद की हजूरी में। उसके बहुत सारे जो मुकाशफात उसने हमें दिए हैं, हम उनको खोलते रहेंगे, अबलीस को नंगा करते रहेंगे, ताकि हम खुदावंद की हजूरी में उस मेगा प्लान का हिस्सा बन सके। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद आप सब के साथ हो। दुआ के साथ क्लोजिंग करते हैं। खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू इलाहों में से खुदावंद एक वाहिद खुदा है। तू एक वाहिद मबूद है जो क्रिएटर है। बाकी सारे खुदा जो हैं वो मखलूक हैं। तू खालिक है, सबका मालिक है। और इसीलिए खुदावंद तू हमारी सुनता है, हमारे साथ है, हमारे ऊपर तेरा जलाली हाथ है। इसलिए हम हारने वालों में से नहीं है। सो खुदावंद हमें फजल दे। अपने लोगों को खुदावंद आपने ये मुकाशफा उनके ऊपर जाहिर किया और डायरेक्ट उनसे कलाम किया और आपके मंसूबे का हम हिस्सा बने, आपके मेगा प्लान का हम हिस्सा बने। और जो बादशाही आपने हमारे लिए तैयार की है हम उसके वारिस बने, बजाय इसके कि हम अबलीस के हिले बहानों में फंस कर ट्रैप होकर खुदावंद शिकार बन जाए। बल्कि खुदावंद तूने आज जो मुकाशफा हमारे ऊपर खोला है, आज तू जो कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए बोला है कि तू खुदावंद मौजूद है और अपनी जमायत के अंदर खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। इसलिए खुदावंद हम तेरे नाम को अपने दिल में बसाते हैं, तेरे गीत गाते हैं। और खुदावंद तू इसीलिए आया कि अबलीस के कामों को नाबूद कर। आज के इस कलाम के वसीला से, पैगाम के वसीला से, पॉडकास्ट के वसीला से तेरे लोगों के जहन खुले यीशु के नाम में। और खुदावंद ये आज़ाद हो जाए, सच्चाई से वाकिफ़ हों और सच्चाई इन्हें आज़ाद करे। मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड